بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، ہوپ یو آل آر فائن۔ پیارے بچوں، آج ہم جماعت ہفتم کی اسلامیت کا سبق نمبر 2 اور 3 یہ ہم پڑھیں گے۔ تو سبق نمبر 2 ہے اسلام میں عبادت کا تصور، اور سبق نمبر 3 ہے دعا کی اہمیت و فضیلت۔ اور دعا کی اہمیت و فضیلت کی ہم ریڈنگ کریں گے، اور اسلام میں عبادت کا تصور ہے اس کی ہم ایکسرسائز سولو کریں گے جو ہماری پریویس میں رہ گئی تھی، ٹھیک ہے؟ تو آپ میرے ساتھ اپنی بک اوپن کیجئے اور خالی جگہ پر کریں۔ ٹاپک ہے اسلام میں عبادت کا تصور۔ تو سب سے فرسٹ ہے ہمارے پاس خالی جگہ، اسلام میں عبادات کا تصور بہت ڈیش ہے۔ اسلام میں عبادات کا تصور بہت وسیع ہے، اس کا ایگزیکٹ آنسر ہے وسیع۔ نمبر سیکنڈ ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ڈیش کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، پیارے بچوں آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کس لیے پیدا کیا ہے؟ عبادت کے لیے۔ تو نمبر 3 ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دراصل ڈیش کی اطاعت ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم اطاعت کرتے ہیں وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ تو اس کا جو رائٹ آنسر ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ۔ نمبر 4 ہے رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو ڈیش کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو پیارے بچوں دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تو یہاں پہ جنت آئے گا۔ نمبر 5 ہے تبلیغ دین اور جہاد فی سبیل اللہ بہت بڑی ڈیش ہیں، بہت بڑی عبادات ہیں۔ یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور دین اسلام کو پھیلانا یہ بھی بہت بڑی عبادات ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے بک پیج پہ یہ خالی جگہ پر کر لینی ہے، بہت نیٹ ہینڈ رائٹنگ میں، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ ہے آپشنز ہیں ہمارے پاس، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1 زکوٰۃ کیسی عبادت ہے؟ اس کے آپشنز ہیں ہمارے پاس 4 بدنی، مالی، زبانی، بدنی اور مالی۔ تو پیارے بچوں زکوٰۃ جو ہے وہ مالی عبادت ہے، کیونکہ ہم اپنے مال کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے ہیں، تو زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ رائٹ آنسر از مالی۔ حج کے عظیم الشان اجتماع سے امت مسلمہ کی کس چیز کا اظہار ہوتا ہے؟ نمبر 1 شان و شوکت، تعداد، تقوی، سچائی اور دیانتداری۔ تو پیارے بچوں حج کے عظیم الشان اجتماع سے امت مسلمہ کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے۔ وہاں پہ سب لوگ ایک جیسے لباس میں ہوتے ہیں، تو مسلمانوں کی کیا مطلب کہ وہ شان و شوکت میں اضافہ ہوتا ہے، تو اس کا رائٹ آنسر ہے شان و شوکت۔ میں نے بھی ٹک کے نشان لگائے ہوئے ہیں، آپ بھی لگا لیجئے گا اپنی بک پہ، اس کو اچھے سے سولو کیجئے گا۔ نمبر 3 ہے جنت کی کنجی کیا ہے؟ حج، نماز، روزہ، زکوٰۃ۔ تو پیارے بچوں جنت میں جانے کی جو کنجی ہے وہ ہے نماز، جو دن میں ہم پر 5 بار فرض ہے، اور سب سے پہلے قیامت والے دن ہم سے نماز کا ہی سوال کیا جائے گا۔ قرآن کریم میں سب سے زیادہ نماز کا حکم آیا ہے، تو اس کا رائٹ آنسر ہے نماز۔ نیکسٹ ہے 4 کس عبادت میں ریاکاری اور دکھلاوا نہیں ہوتا؟ مطلب کون سی ایسی عبادت ہے جس میں دکھاوا نہیں کر سکتے ہم؟ نماز، حج، زکوٰۃ، روزہ۔ تو پیارے بچوں اس کا رائٹ آنسر ہے روزہ۔ نمبر 5 کس عبادت سے مال پاک ہو جاتا ہے؟ زکوٰۃ، نماز، صبر و استقلال، دیانتداری۔ تو پیارے بچوں جو ہم عبادت کرتے ہیں نماز بھی ہماری عبادت ہے، لیکن زکوٰۃ دینے سے جو ہے وہ مال پاک ہو جاتا ہے، اس کا رائٹ آنسر ہے زکوٰۃ۔ اب یہ ایکسرسائز آپ نے اپنی بک پہ سولو کر لینی ہے، یہ تھا ہمارا جماعت کا کام۔ اب ہم آتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کی ریڈنگ کرتے ہیں، دعا کی اہمیت و فضیلت، اس کی ہم ریڈنگ کریں گے، یہ آپ کا گھر کا کام ہوگا۔ دعا کے معنی و مفہوم کیا ہیں؟ دعا کے لفظی معنی ہیں پکارنا، اصطلاح میں دعا سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کو قادر مطلق مانتے ہوئے، مطلب کہ اللہ تعالیٰ کو ہی سب کچھ مانتے ہوئے اس کی بارگاہ میں درخواست پیش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق و مالک ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، دنیا کا سارا نظام اس کے حکم سے چل رہا ہے، تمام مخلوق مطلب کہ ہم لوگ، تمام انسان مخلوق اس کی محتاج ہے، ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ کو ہی پکارنا چاہیے، اسی سے مدد طلب کرنی چاہیے، بے شک وہ سنتا ہے اور جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے سے دعا کریں، میں آپ کی دعا قبول کروں گا۔ نیکسٹ ہے دعا کی اہمیت کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگنا اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عبادت کی روح قرار دیا ہے۔ دعا جو عبادت کی روح ہے،
جب کوئی بندہ انتہائی عاجزی اور انکساری سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجات پیش کرتا ہے، مطلب کہ جو اس کو چاہیے ہوتا ہے وہ حاجات، مطلب جو اس کی دلی خواہشات ہوتی ہیں، اور اسی کو حاجت روا اور کارساز سمجھتا ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کو ہی سب کچھ سمجھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بے حد پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے پیغمبر، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو میں تمہارے پاس ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر دعا مانگا کرتے تھے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے، اس کی حمد و ثنا کرتے، اس کی رحمتوں اور نعمتوں کا شکر بجا لاتے، اور سب سے آخر میں اپنی خواہش کا اظہار کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اولیاء اعظام کا بھی یہی طریقہ رہا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا، اس کی تسبیح کرنا، اس کی نعمتوں کا شکر بجا لانا، اور آخر میں اپنی حاجت، اپنی خواہش، اپنی دلی خواہش کا اظہار کرنا۔ یہ اولیاء اعظام کا بھی یہی طریقہ رہا ہے۔ پیارے بچوں، اب آپ نے دعا کی اہمیت و فضیلت صفحہ 19 کی پڑھائی کرنی ہے، اور جماعت کا جو کام ہے، جو ہم نے ایکسرسائز سولو کی ہے، اس کو آپ نے اپنی بک پہ رائٹ کر لینا ہے، اور اس کو اچھے سے یاد بھی کرنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔